السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ تبت کے روحانی پیشوا دلائی لاما نے آج کہا کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم بننے کے لیے خود پرستی و خود نمائی کا رویہ اپنایا تھا۔ حالانکہ مہاتما گاندھی اس وقت اس جلیل القدر کے لیے محمد علی جناح کے حق میں تھے۔ دلائی لاما نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ جناح کو وزیر اعظم بنانے اگر مہاتما گاندھی کی خواہش پر عمل کیا جاتا تو ہندوستان کی تقسیم نہ ہوتی تھی۔ 83 سالہ بدھ پیشوا گوا کے سنکھالم ٹاؤن میں گوا انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ کی ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ صحیح فیصلے کرنے کے بارے میں طلباء کے سوالات پر انہوں نے جواب دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جمہوری نظام کسی شاہی یا جاگیرداری نظام سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ شاہی نظام فیصلہ سازی کے اختیارات چند مٹھی بھر ہاتھوں میں دیتے ہیں جو بہت خطرناک ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہندوستان کو ہی دیکھ لیجئے، میں سمجھتا ہوں کہ مہاتما گاندھی وزارت عظمیٰ پر محمد علی جناح کو نافذ کرنے کے لیے بڑی حد تک رضامند اور تیار تھے، لیکن پنڈت نہرو نے انکار کر دیا تھا۔ میرے خیال میں نہرو کا خود پرستی اور خود نمائی کا رویہ اختیار کیا تھا۔ اگر مہاتما گاندھی کی خواہش ہو جاتی تو ہندوستان و پاکستان متحد رہتے تھے۔ دلائی لاما نے مزید کہا کہ چنانچہ پنڈت نہرو میں اچھا جانتا ہوں کافی تجربے کار اور نہایت سمجھدار دانشمند شخص تھے، لیکن بسا اوقات بعض غلطیاں بھی ہوتی ہے۔ واٹس ایپ نے جھوٹی خبروں اور افواہوں کی گشت کے لیے اس پر کی جانے والی سخت تنقیدوں کے درمیان آج کہا کہ اس ضمن میں ہندوستان میں تدریسی ویڈیوز جاری کی جا رہی ہے اور اپنے استعمال کنندگان پر زور دیا ہے کہ موصولہ میسیجز کو فارورڈ کرنے سے قبل حقائق کی اچھی طرح جانچ کر لیں۔ دڑاوڑی سیاست کی سرکردہ شخصیت اور تمل ناڈو کے مرد آہن ایم کرونانیدھی کو آج ان کے ہزاروں حامیوں نے جذباتی انداز میں آہذاری کے ساتھ بدید نم سپرد خاک کیا۔ اس سے قبل ان کی تدفین کے مقام پر زبردست عدالتی کشاکش دیکھی گئی۔ کرونانیدھی کی تدفین کے موقع پر خراج عقیدت ادا کرنے کے لیے ملک کی انتہائی اہم ترین اور طاقتور ترین شخصیات اس شہر کو پہنچی تھی۔ لاکھوں افراد راجا جی ہال میں آنجانی قائد کے جسد خاکی کا آخری دیدار کیا۔ اس موقع پر اہم شخصیات کی کہکشاں دیکھی گئی، جن میں وزیر اعظم نریندر مودی، کانگریس کے راہل گاندھی، کرناٹک کے چیف منسٹر، تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ، آندھرا پردیش کے چیف منسٹر این چندرا بابو نائیڈو، کیرالہ کے چیف منسٹر پنارائی وجین اور دوسرے بھی شامل ہیں۔ اتر پردیش کے مظفر نگر کے ایک دیہات حسن پور ضلع شامی کے مندر میں شیولنگ کی بے حرمتی کی گئی، جس کی وجہ سے بھکتوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ دیہات کے درگا مندر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ سرکل آفیسر راجیش کمار تیواری نے کہا کہ حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ پولیس موقع واردات پر پہنچ گئی اور نیا شیولنگ مندر میں نصب کیا۔ احتیاطی اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ شبہ ہے کہ بے حرمتی میں بعض غیر سماجی عناصر ملوث ہیں جو اس علاقے میں فرقے وارانہ کشیدگی پھیلانا چاہتے ہیں۔ اتر پردیش میں دلت تنظیموں کی جانب سے آج ملک میں بھارت بند منانے کے لیے کی گئی اپیل کے نتیجے میں ریاست میں سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ اسٹیٹ ڈی جی پی او پی سنگھ نے تمام 75 اضلاع کو جاری کردہ ایک سرکولر میں یہ ہدایت دی کہ انٹیلیجنس سراغ رساں مزید سرگرم ہے، جبکہ ضلع پولیس سے کہا گیا ہے کہ وہ بس اسٹیشنوں، طیران گاہوں اور دیگر مقامات پر جنہیں بند کے حامی نشانہ بنا سکتے ہیں، زیادہ چوکسی برتیں۔ مظفر پور گرلز شیلٹر ہوم میں جنسی استحصال کے انسانیت سوز معاملے میں آخرکار وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو سماجی فلاح کے وزیر منجو ورما سے استعفیٰ لینا پڑا۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے منجو ورما کو طلب کیا اور ان سے استعفیٰ دینے کو کہا۔ دراصل جانچ کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ منجو ورما کے شوہر اور معاملے کے کلیدی ملزم برجیش ٹھاکر کے درمیان گہرا ربط ضبط تھا۔ دونوں نے اس سال جنوری سے اب تک موبائل پر 17 بار آپس میں بات چیت کی تھی۔ اس کے علاوہ جانچ میں یہ اہم بات بھی سامنے آئی ہے کہ منجو ورما کے شوہر چندیشور ورما گزشتہ چند ماہ کے دوران ایک مرتبہ نہیں بلکہ 9 مرتبہ مظفر پور میں تھے۔ یہ انکشاف ان کے موبائل فون کے لوکیشن سے معلوم ہوا ہے۔ البتہ اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ وہ مظفر پور کیوں جاتے رہے ہیں۔ اس بارے میں برجیش ٹھاکر کے موبائل پر ہوئی بات چیت کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد ہی کچھ معلوم ہو سکے گا۔ آج ملک میں بدامنی کا ماحول ہے اور جس طرح سے گائے کے بہانے ملک میں دلتوں اور مسلمانوں کو ہندو دہشت گردوں کے ذریعے قتل کیا جا رہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ RSS کے اشارے پر مرکزی و ریاستی BJP حکومتوں کے تحفظ میں سنگھی و بجرنگیوں کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ سرکاری مشنری بھی ہندوتوا پر کام کر رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار امبیڈکر سماج پارٹی کے قومی صدر تیج سنگھ نے جنتر منتر پر ہوئی دلت مہا سبھا کو خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح 12 اپریل کو بھارت بند کے دوران پولیس نے میرٹھ میں ایک خاص طبقے کے لوگوں کو ذات پوچھ کر بے رحمی سے مارا اور اگلے دن عدالت میں پیش کر کے انہیں جیل بھیجا، اس سے لگتا ہے کہ ہندو دہشت گردی اپنے شباب پر ہے۔
ان سب حرکتوں سے یہ بھی لگتا ہے کہ جیسے یہاں ہندو راشٹر قائم ہو گیا ہو جس میں اقلیتوں کو رہنے نہیں دیا جائے گا۔ کشمیر کے معاملے پر تیج سنگھ نے کہا کہ مرکزی حکومت نے زمین کی جنت کو جہنم بنا دیا ہے۔ کشمیر کے لوگ امن پسند ہیں، 5 وقت نماز پڑھنے والا مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا، مگر مرکزی کی اعلیٰ ہندو حکومت اور سرکاری مشنری نہیں چاہتے کہ کشمیر میں امن رہے۔ آر ٹی آئی کارکن سلیم بیگ کی قیادت میں قومی رائٹس ریسورس سینٹر کی ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی طرف سے گورکشا کے نام پر 20 جولائی کو موب لنچنگ میں مارے گئے اکبر خان کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم میں مشہور سماجی کارکنان، سپریم کورٹ کے وکیل اور صحافی شامل تھے۔ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے اکبر کے گھر کولگاؤں، میوات جائے واردات، لالونڈی، رام گڑھ پولیس تھانے کے ساتھ اس ہیلتھ سینٹر کا بھی دورہ کیا جہاں اکبر کو لنچنگ کے بعد لایا گیا تھا۔ سلیمان، جو اکبر کے والد ہیں، آسمینہ اکبر کی بیوی، سبھاش چندر شرما، رام گڑھ پولیس تھانے کے سب انسپکٹر، اور ڈاکٹر نشانت شرما، رام گڑھ کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کے میڈیکل آفیسر سے گفتگو کی بنیاد پر 12 رکنی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کا ماننا ہے کہ اکبر کی موت صرف موب لنچنگ کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ یہ ایک منصوبہ بند قتل تھا۔ مبینہ بھیڑ ایک خیال ہے، یہ اچھی طرح سے تربیت یافتہ اور دائیں بازو جماعتوں اور تنظیموں کا ایک گروہ ہے جسے حکومت کا تحفظ اور حمایت حاصل ہے۔ عمران خان کو ایک بڑی راحت پہنچاتے ہوئے سپریم کورٹ نے 25 جولائی کو منعقدہ انتخابات میں قومی اسمبلی کے حلقے لاہور سے ووٹوں کی دوبارہ گنتی پر حکم التوا جاری کر دیا۔ اس حلقے سے عمران خان کو بہت کم ووٹوں سے کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ 65 سالہ عمران خان آئندہ ہفتے پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ سعودی عرب کے ساتھ پیدا ہوئی سفارتی کشیدگی کے بعد کینیڈا کی حکومت نے اس کشیدگی میں کمی کے لیے دوسرے ممالک سے رابطہ شروع کر دیے ہیں اور اس کشیدگی کو ختم کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اوٹاوا کی جانب سے اس ضمن میں متحدہ عرب امارات اور برطانیہ سے رابطہ کیا گیا ہے۔ ان دونوں ملکوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ ریاض کے ساتھ پیدا ہوئے سفارتی تنازع کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سعودی عرب سے جاری سفارتی کشیدگی ختم کرانے کے لیے متحدہ عرب امارات کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد الشیخ محمد بن زاید ال نہیان مصر کے سرکاری دورے پر قاہرہ پہنچ گئے ہیں جہاں انہوں نے مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے بھی ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق دونوں قائدین کے درمیان ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ امور، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر نرسمہن نے یونیورسٹیز کی کارکردگی اور پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے لڑکیوں اور خواتین کے تحفظ کے لیے کالجز اور یونیورسٹیز کو خصوصی اقدامات کرنے پر زور دیا۔ کامن اکیڈمک کیلنڈر پر عمل ہونے، بائیو میٹرک مشینوں کی وجہ سے تعلیمی معیار بلند ہونے کا دعویٰ کیا۔ کارآمد رہنے والے تعلیمی کورسز کو برقرار رکھنے اور ضرورت نہ رہنے والے کورسز کو ختم کر دینے کے احکامات جاری کیے۔ پی ایچ ڈی داخلوں کے لیے ایک ہی نظام پر کام کرنے کی ہدایت دی۔ شہر حیدرآباد کے چاروں طرف 338 کلومیٹر تک ریجنل رنگ روڈ تعمیر کرنے کی مرکز نے منظوری دے دی ہے۔ 70 کلومیٹر سڑک تعمیر کی ریاستی حکومت، 268 کلومیٹر سڑک تعمیر کے مصارف مرکزی حکومت برداشت کرے گی۔ شہر حیدرآباد کے لیے ایک اور بہت بڑا پروجیکٹ منظور ہوا ہے۔ تلنگانہ ریاست کے صدر مقام حیدرآباد کے چاروں سمت ریجنل رنگ روڈ تعمیر کرنے کی مرکزی حکومت نے منظوری دے دی ہے۔ حیدرآباد سے 50 کلومیٹر دور واقع سنگاریڈی سے نرساپور، توپران، گجویل، جگدیو پور، بھونگیر، چوٹپل، ابراہیم پٹنم، شاد نگر، چورلہ، شنکر پلی سے سنگاریڈی تک 338 کلومیٹر طویل ریجنل رنگ روڈ کے تعمیری کاموں کی ذمہ داری نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا کے حوالے کرنے کا مرکز نے فیصلہ کیا ہے۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی میں ان دنوں اسمبلی کے وسط مدتی انتخابات کے مسئلے پر زبردست سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہے۔ پارٹی قائدین اور کیڈر کو یقین ہے کہ چیف منسٹر دسمبر میں ملک کی دیگر 3 ریاستوں کے ساتھ تلنگانہ کے اسمبلی انتخابات کا ذہن بنا چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے وزیر اعظم نریندر مودی سے چیف منسٹر KCR کی ملاقات کے بعد سے پارٹی میں ان اندیشوں کو تقویت حاصل ہو چکی ہے کہ ریاست میں وسط مدتی انتخابات یقینی ہیں۔ موثوق ذرائع کے مطابق چیف منسٹر نے اسمبلی کے مقررہ مدت سے قبل انتخابات کے انعقاد کے منصوبے سے وزیر اعظم کو واقف کراتے ہوئے اس سلسلے میں مرکز سے تعاون کی خواہش کی ہے۔ مرکزی حکومت سے خواہش کی گئی کہ وہ راجستھان، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کے ساتھ تلنگانہ اسمبلی کے انتخابات منعقد کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو راضی کریں۔ 3 ریاستوں کی اسمبلیوں کی میعاد جنوری 2019 میں ختم ہو رہی ہے اور دسمبر میں انتخابات یقینی ہیں۔ اگر تلنگانہ حکومت اسمبلی تحلیل کرتی ہے تو کمیشن کے لیے ضروری نہیں کہ وہ 3 ریاستوں کے ساتھ تلنگانہ کو بھی شامل کر لے۔ اگر کمیشن چاہے تو انتخابات کو ٹال کر لوک سبھا انتخابات کے ساتھ شیڈول جاری کر سکتا ہے۔ تلنگانہ میں اسمبلی اور لوک سبھا کے انتخابات یکساں طور پر منعقد ہوتے ہیں، لیکن KCR نے عوامی ناراضگی سے بچنے کے لیے مقررہ مدت سے قبل اسمبلی چناؤ کی منصوبہ بندی کی ہے۔ داعش سے مبینہ رابطے کے الزام میں قومی تحقیقاتی ایجنسی کی جانب سے تحقیقات تیسرے دن بھی جاری رہی اور مشتبہ نوجوانوں کو آج بھی بیگم پیٹ NIA آفس میں پوچھ گچھ کی گئی۔ موثوق ذرائع نے بتایا کہ داعش سے مبینہ رابطہ اور حامی ہونے کی اطلاعات پر 20 نوجوانوں کی نشاندہی کی ہے اور علاقے ہمایوں نگر، شاہین نگر، پہاڑی شریف،
بالاپور سے انہیں حراست میں لے لیا ہے۔ نئی دہلی کی NIA کی خصوصی ٹیم گزشتہ چند دنوں سے شہر حیدرآباد میں موجود ہے اور ابوظہبی کے داعش ماڈیول کے مقدمے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اس کیس میں شہر سے تعلق رکھنے والے افراد کا رول ہونے کا شبہ کیا جا رہا ہے، چونکہ NIA نے اپنی چارج شیٹ میں شہر سے تعلق رکھنے والے بعض نوجوانوں کے ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ NIA کی جانب سے نوجوانوں سے مزید پوچھ تاچھ جاری رہنے کی اطلاع ہے۔ 11 اگست کو جزوی سورج گرہن وقوع پذیر ہونے جا رہا ہے، جس کا مشاہدہ دن کے ابتدائی گھنٹوں میں کیا جا سکتا ہے اور شمالی نصف کرہ میں بھی اس کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو اس جزوی سورج گرہن کا مشاہدہ کرنا ہو تو وہ مکمل وقت 3 گھنٹے 30 منٹ تک اس کا نظارہ کر سکتے ہیں۔